والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آیتیں پڑھی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح طور پر یہ بتایا ہے جنت کس طرح سے حاصل ہوتی ہے. اس کے لیے دو باتیں بتائی ہیں. پہلی بات یہ ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور دوسری بات یہ ہے وہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روک لے. یہ دو باتیں اگر ہوں گی تو وہ جنتی ہے. ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. غور کرنے کی بات ہے، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جیسے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے. لیکن کامل خوف اور کامل محبت بہت کم لوگوں کے دلوں میں ہے. محبت کا امتحان بھی، خوف کا امتحان بھی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. امتحان کے وقت جو خوف حقیقتاً خوف ہو کر ثابت ہوتا ہے وہی معتبر ہے. جو محبت امتحان کے وقت حقیقتاً محبت ہو کر ظاہر ہوتی ہے وہی معتبر ہے. زبانی دعویٰ تو آسان ہے، بہت سارے کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں. اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن امتحان کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں یا نہیں، یہ اصل دیکھنے کا وقت ہوتا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف شیطان کے دل میں بھی ہے، اور وہ بھی صاف کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. لیکن اس کا ڈرنا معتبر نہیں. قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ نے یہ بات بتائی ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. ان لوگوں کی مثال شیطان کی طرح سے ہے. قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے
ان لوگوں کی مثال شیطان کی طرح سے ہے. جب شیطان انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، پھر جب انسان کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، الگ ہوں، دور ہوں، میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. مفسرین لکھتے ہیں شیطان ابھارتا ہے کفر پر، شرک پر، بدعات پر اور گناہوں پر اکساتا ہے. جب آدمی شیطان کی بات میں آ کر اس کے جال میں پھنس کر کفر یا شرک کرتا ہے، بدعات کا ارتکاب کرتا ہے یا گناہوں کو کرتا ہے، پھر جب وہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے اور شیطان پر الزام لگاتا ہے کہ شیطان کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، تو شیطان اس وقت صاف کہہ دے گا انی بریء منک، میرا اور تیرا کوئی تعلق نہیں، مجھے تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تجھے جانتا نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. معلوم ہوا صرف زبان سے اظہار کرنا اللہ سے ڈرنے کا اور اس کا دعویٰ کرنا غیر معتبر ہے، کافی نہیں ہے. اللہ سے ڈرنا وہی معتبر ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچا دے. اسی لیے اللہ نے خوف خدا کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ شخص جو پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو روک لیا ناجائز خواہشات سے. اللہ نے اس کو شرط کے طور پر ذکر کیا ہے. جس کو خوف کا دعویٰ ہے اور جو خوف کا اظہار کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے تو اس کے اندر خوف نہیں ہے، بس خوف کا دعویٰ ہے، حقیقت سے وہ بہت دور ہے. اس لیے جب دعویٰ ہے تو دعویٰ کے موافق وہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشات سے روکے. معلوم ہوا خوف خداوندی بہت بڑی چیز ہے. جیسے اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے، تو اس کا حاصل ہونا بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ایسے ہی خوف خدا حاصل ہو جائے سمجھیے بڑی سعادت حاصل ہو گئی. سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور جو اللہ کے سامنے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈر جائے، اس کے لیے دو باغ ہوں گے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، عام لوگوں کے لیے ایک باغ، ایک جنت ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے دو باغ، دو جنتیں ہوں گی. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے سے ڈر جائے، اس کے لیے دو باغ ہوں گے. وہ باغ کیسے ہوں گے؟ ذواتا افنان، شاخوں والے ہوں گے. یعنی باغات میں بہت سے درخت ہوتے ہیں اور جھاڑ ہوتے ہیں، وہ جھاڑ اور درخت ایسے ہی بغیر شاخوں کے نہیں ہوں گے. اس میں ہر درخت پر بہت سی شاخیں ہوں گی. جب شاخیں ہوں گی تو شاخوں پر پھول ہوں گے، کلیاں ہوں گی، غنچے ہوں گے اور ان میں پھل بھی زیادہ ہوں گے. جتنی ڈالیاں، جتنی شاخیں ہوں گی اسی اعتبار سے پھل پھول زیادہ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا جو دو باغ ہوں گے ان میں بے حساب درخت ہوں گے، ان درختوں پر بے حساب
بے حد و حساب ڈالیاں ہوں گی، تو بے حد و حساب ڈالیاں ہوں گی تو وہاں پھل اور پھول بھی بہت ہوں گے، یعنی نعمتوں کی بہتات ہوگی۔ یہ اللہ تعالی وعدہ کر رہے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے ایسے باغات ہوں گے۔ آگے فرمایا فیہما عینان تجریان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان باغات میں دو چشمے بہتے ہوئے ہوں گے، ابل رہے ہوں گے اور بہتے ہوئے ہوں گے، اور وہاں من کل فاکہۃ زوجان، ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ کوئی بھی میوہ لیا جائے، سیب ہو، انار ہو، اور ان کے علاوہ جتنے میوے ہوں گے اس کی دو دو قسمیں ہوں گی۔ ان کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ ہی دل و دماغ میں ان کا تصور کبھی آیا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالی اپنے آپ سے یعنی اپنی ذات سے ڈرنے والوں کے لیے یہ انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے صرف خوف کا اظہار جیسے ہما شما کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ خوف کا اظہار اس وقت معتبر ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، خواہ ایسا گناہ ہو کہ فرائض کو کرنا ضروری ہے، فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور جتنے فرائض ہیں کہ اگر ان کو چھوڑنے کا وقت ہو رہا ہے، دل کہہ رہا ہے، اس وقت اللہ سے ڈرے اور ان کو نہ چھوڑے۔ اور جتنے گناہ ہیں، کوئی بھی گناہ سامنے آ جائے اس وقت اللہ سے ڈرے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو قریب نہ لے جائے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ باتیں بتائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کتنی عجیب و غریب ہے۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے پروردگار آپ مجھے اپنا اتنا خوف اور اتنی خشیت دیجئے جو آپ کی معصیت سے روک دے، مجھے ایسا خوف اور ایسی خشیت نصیب کیجئے جو آپ کی نافرمانی سے اور آپ کی خلاف ورزی سے مجھے روک دے۔ تو ایسی خشیت اور ایسا خوف ہونا ضروری ہے۔ صرف خوف کا اظہار کرنا، خوف کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے۔ جیسے محبت کا دعویٰ ہزاروں کرتے ہیں، لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کیا ہوتی ہے، اس پر بہت کم لوگ اتر آتے ہیں۔ اس لیے خوف کا اظہار کافی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم، انسان کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک بالکل آگے نہیں بڑھیں گے، ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہو جائے گا۔ فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے اپنی عمر کہاں ضائع کی۔ معلوم ہوا کہ خوف سے متعلق وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات سے روکے، اپنی عمر کو خواہشات سے روکنے میں اس نے پورا کیا یا خواہشات کے اندر اس نے اپنی عمر پوری کی۔ لہذا یہ سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے تعلق سے سوال ہوگا، اس نے اپنی عمر کہاں ضائع کی۔ آگے فرمایا
وعن شبابہ فیما بلاہ، اور اس کی جوانی سے متعلق سوال ہوگا، اس نے اپنی جوانی کہاں گوائی اور کہاں اپنی جوانی کو ختم کیا۔ تو عمر کے تعلق سے، پوری زندگی کے تعلق سے ایک سوال ہوگا، خاص طور پر جوانی کے زمانے سے متعلق یہ سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما بلاہ، اس کی جوانی سے متعلق سوال ہوگا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں ختم کی، کہاں ضائع کی۔ آگے فرمایا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور اس کی مال اور اس کے مال سے متعلق دو سوال ہوں گے، اس نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا اور پھر اس کو کہاں سے خرچ کیا۔ غور کریں، انہی چیزوں کے تعلق سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ اپنی عمر کے نشے میں زندگی کو دائمی سمجھتا ہے، اپنی جوانی کو دائمی سمجھتا ہے، اپنی صحت اور اپنی طاقت اور اپنی قوت کو دائمی سمجھتا ہے، اپنے مال سے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، میں اس مال کا مالک ہوں، مجھے اس سے متعلق کوئی کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مال میرا ہے، خرچ کرنے میں بھی میں مختار ہوں، مجھے پوری اجازت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی دونوں باتوں سے متعلق سوال کریں گے کہ مال کمانے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے اور مال خرچ کرنے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے۔ کمانے میں بھی شریعت کے موافق اس سے کمانا ہوگا اور خرچ کرنے میں بھی شریعت کے موافق اس سے خرچ کرنا ہوگا۔ ان دونوں باتوں میں کسی ایک میں بھی اگر اس کے قدم پھسلتے ہیں، وہاں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ آخری پانچواں سوال ہے وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اس کے علم کے تعلق سے سوال ہوگا، اس نے جو کچھ علم حاصل کیا اس پر اس نے کیا عمل کیا، اپنے علم پر عمل کیا یا نہیں کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، کیسے عمل کیا، یہ سوال بھی اس سے ہوگا۔ تو اب غور کریں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، تو عموماً یہی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنی عمر کے تعلق سے آدمی غافل ہوتا ہے، اپنی زندگی سے متعلق اور جوانی سے متعلق غافل ہوتا ہے، مال کے تعلق سے غافل ہوتا ہے، علم آئے تو غافل ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے متعلق جب تک سوال نہیں ہوگا، ایک قدم اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو پھر سوچنا چاہیے ہم آزاد کیسے ہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ شہادتین کا اقرار کر کے، زبان سے اقرار کر کے، دل سے تصدیق کر کے ہم نے اسلامی شریعت کو مان لیا ہے، اسلامی احکامات کو ہم نے دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ تو پھر ہم آزاد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم معاملات میں آزاد نہیں، معاشرت میں آزاد نہیں، عبادات اور اعتقادات میں آزاد نہیں، اخلاق میں آزاد نہیں، دین کے جتنے شعبے ہیں کسی بھی شعبہ میں ہم آزاد نہیں، ہم پابند شریعت ہیں۔ لہذا ہم سوچیں ہماری زندگی کس ڈگر پر، کس طریقے پر جا رہی ہے، کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ جب ہم اس کا موازنہ کریں گے تو حقیقت ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ساتھ ان کے چل رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آخر میں فرمایا اے معاذ تم یمن جا رہے ہو سکتا ہے جب تم واپس آؤ گے تو تمہارا گزر میری قبر کے اوپر ہوگا،
تمہارا گزر میری قبر کے اوپر ہوگا. بس اتنا کہنا تھا. حضرت معاذ رو پڑے اور بے قابو ہو کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے بڑی پیاری بات فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. مجھ سے سب سے زیادہ قریب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے جو ہوں جہاں ہوں. یعنی معاذ تم یمن چلے جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے، تو دور ہو جانے سے تم میرے دل سے دور نہیں ہو جاؤ گے. تم میرے دل میں رہو گے. میرے سب سے زیادہ قریب اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، وہ کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے میرے دل میں جگہ ہوگی. وہ جو بھی ہوں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا، حالانکہ ایک سیاہ فام کالے کلوٹے غلام تھے. ابو جہل اور ابو لہب کا جو حال ہوا ہم دیکھیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی فرماتے اے بلال، جب میرا سفر معراج ہوا تو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. اپنے آگے آگے میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے. بتاؤ یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ انہوں نے عرض کیا میں تو آپ کا غلام ہوں، جو کچھ ملا ہے آپ کی اتباع کی برکت سے ملا ہے. لیکن ایک بات ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چلنے والے. حالانکہ حبشی غلام ہے، چہرہ ان کا خوبصورت نہیں، خاندان ان کا اعلیٰ نہیں، اور کسی بھی حیثیت سے وہ کسی اونچے طبقے میں شمار نہیں کیے جا سکتے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباع کی برکت سے ان کا مقام کتنا اونچا ہوا. اور وہی ابو جہل کا حال دیکھیں، ابو لہب کا حال دیکھیں، جو اللہ کے نبی کے چچا ہوتے ہیں. خاندان اونچا تھا، نہایت خوبصورت تھے، بہت زیادہ مال و دولت والے تھے، لیکن جہنمی ہونے کی قرآن نے گواہی دی ہے، حدیث پاک نے گواہی دی ہے. ان کا حال دیکھیں. اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ان آیتوں کو ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ تازہ رکھیں. ہم شریعت مطہرہ سے آزاد نہیں ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس دن جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. صرف عرش کا سایہ ہی ہوگا اور کوئی سایہ اس دن نہیں رہے گا. 7 قسم کے لوگ اس میں ہوں گے. فرمایا ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ عز وجل. فرمایا ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی. ایک وہ شخص ہوگا جس کو نہایت حسب و نسب والی نہایت خوبصورت عورت گناہ کے لیے بلائے، گناہ کے لیے دعوت دے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ عز وجل، میں تو اللہ عز وجل سے ڈرتی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالی سے خوف کرتی ہوں، اللہ عز و جل سے ڈرتی ہوں. تو
ایسے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ نصیب کریں گے کہ حسب و نسب والی، خاندان والی نہایت خوبصورت عورت بلائے، اور یہاں کوئی یعنی اپنے آپ کو روکنا کتنا مشکل کام ہوگا، وہاں وہ شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالی عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہاں رک کر ایک اہم واقعہ بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ علامہ عجلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، علامہ عبید بن عمیر رحمہ اللہ۔ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، ان کا دور دیکھے ہوئے اور ان کے صحبت یافتہ تھے۔ علامہ عبید بن عمیر رحمہ اللہ مکی، ان کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک منکوحہ نکاح شدہ عورت تھی، نہایت حسین و جمیل، نہایت خوبصورت عورت کہ اس کی کوئی مثال اس زمانے میں نہیں تھی۔ اس نے ایک دن اپنا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھا، آئینے میں چہرہ دیکھنے کے بعد اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، بھلا بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ جو کوئی ایسا شخص بھی ہو جو یہ چہرہ دیکھے اور پھر فتنہ کے اندر مبتلا نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میرا چہرہ دیکھے اور فتنہ کے اندر مبتلا نہ ہو؟ تو اس کے شوہر نے کہا ہاں ممکن ہے۔ اس نے کہا بتاؤ ایسا کون شخص ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا عبید بن عمیر مکی رحمہ اللہ ایسے ہیں کہ ان کے تعلق سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ تیرا چہرہ دیکھ لیں گے تو فتنہ کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس نے اپنے شوہر سے اجازت چاہی، مجھے آپ اجازت دیں، میں ان کو فتنہ کے اندر مبتلا کر کے رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ حجاب کے ساتھ علامہ عبید بن عمیر رحمہ اللہ کے پاس گئی۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ کے پاس جا کر اس نے چند مسائل دریافت کیے، حالانکہ اسے کوئی مسئلہ معلوم نہیں کرنا تھا۔ اس نے مسائل پوچھے، مسائل کے دوران ہی اس نے اپنا حجاب اٹھا دیا اور اپنا نقاب اٹھا دیا کہ اچانک عبید بن عمیر رحمہ اللہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے کہا آپ نے میرا چہرہ دیکھ ہی لیا ہے، میں آپ پر فدا ہوں، آپ میرے تعلق سے غور کریں، میری ذات سے متعلق آپ غور کریں۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ نے اسی وقت فرمایا کہ میں چند باتیں تجھ سے پوچھتا ہوں، چند سوالات کرتا ہوں، پھر تیرے بارے میں غور کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے، تو یہ بتا اگر ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، ملک الموت تیری روح قبض کرنے کے لیے آ جائے، اس وقت تو مجھ سے خواہش کرے، کیا اس وقت میں تیری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس عورت نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، اس وقت میں یہ خواہش نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت نے دوسرا سوال کیا، بھلا یہ بتا میدان حشر قائم ہو اور میدان حشر میں لوگوں کے اعمال نامے دیے جا رہے ہیں اور تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ تیرا نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا تیرے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تجھے یہ معلوم نہ ہو، اس وقت تو مجھ سے گناہ کی خواہش کرے تو کیا میں اس وقت تیری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا واللہ ہرگز نہیں، اس وقت میں یہ خواہش نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت نے تیسری بات یہ کہی کہ میدان حشر قائم ہو، پل صراط رکھ دیا گیا ہو، اس وقت پل صراط کو پار کرنا ہو، تجھے یہ معلوم نہ ہو کہ میں پل صراط کو پار کر سکوں گی یا نہیں،
درمیان میں جہنم میں گر جاؤں گی تجھے معلوم نہ ہو، اس وقت کیا تو مجھ سے یہ خواہش کرے گی اور میں تیری خواہش پوری کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، اس وقت نہ میں یہ خواہش کروں گی اور نہ ہی یہ خواہش آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے رہے ہوں، اس وقت تو مجھ سے یہ سوال کرے گی؟ اس نے کہا واللہ ہرگز نہیں، اس وقت بھی میں یہ سوال نہیں کر سکتی۔ علامہ عبید بن عمیر رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر، اللہ نے تجھ پر جو انعامات کیے ہیں ان انعامات پر اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کی نافرمانی مت کیا کر۔ حضرت نے جو یہ گفتگو کی، اس اصلاحی گفتگو کا ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنے گھر آئی، نماز روزہ اور دین کی تمام باتوں کی پابند ہو گئی اور اس قدر اللہ سے ڈرنے والی ہو گئی کہ اس کا شوہر پھر یہ شکایت کرنے لگا کہ عبید ابن عمیر نے میری بیوی کو بگاڑ دیا، میری بیوی کو بگاڑ دیا اور اس کو خراب کر دیا، یعنی میں جس آزادی کے ساتھ اسے لے جا رہا تھا اس کی آزادی انہوں نے ختم کر ڈالی۔ یہاں یہ سوچنا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرا جائے، کس طریقے سے ڈرنا ہے۔ کوئی بھی گناہ سامنے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کیا جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں آیت لکھی ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ لہذا آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ علامہ مجذوب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، خواجہ مجذوب الحسن بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، حسد بغض و کبر و ریا دل کے اندر، حسد بغض و کبر و ریا دل کے اندر، دغا مکر و حرص و ہوا دل کے اندر، حسد بغض و کبر و ریا دل کے اندر، دغا مکر و حرص و ہوا دل کے اندر، نہیں زمانے میں کیا دل کے اندر، نہیں ہے تو خوف خدا دل کے اندر۔ یعنی ساری مصیبتیں دل کے اندر ہیں، اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے ویسے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہماری زندگی ایسی آزادانہ زندگی نہیں ہوتی کہ مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو کھلے طور پر شریعت کے خلاف ہیں اور شریعت کے خلاف جا رہے ہیں۔ ہر اعتبار سے وہ احکام ان کی وہ منمانیاں ہیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے ہم جب مسلمان ہیں ہم دوسروں کی طرح سے آزاد نہیں ہیں، ہم پابند شریعت ہیں، ہم آزادی کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتے۔ یہ تو دوسری قومیں ہیں کہ عبادت گاہوں میں جاتی ہیں تو وہ مذہبی لوگ بن جاتے ہیں اور عبادت گاہوں سے باہر آزاد ہیں، لیکن مسلمان تو ایسے نہیں ہیں۔ جیسے مسلمان مسجد میں مسلمان ہیں ایسے ہی بازار میں بھی مسلمان ہے، وہاں بھی پابند شریعت ہے، وہ جہاں بھی چلا جائے وہ مسلمان ہے، وہ پابند شریعت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنا حقیقی خوف ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔